نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کو بھی والنہار دن کو بھی سرن پوشیدہ بھی علانیتاً کھلم کھلا بھی خیر کے کاموں میں فلہم ان کے لیے اجرہم ثواب ہے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ الذین اور وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں الربا سود کو لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے قیامت کے دن الا مگر کما یقوم جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کما یقوم جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص الذی یتخبطہ جس کو پاگل بنا دیا ہے الشیطان شیطان نے من المس چھو کر، یعنی جسے کسی آدمی کو جن چمڑ جائیں اور جن جو ہے وہ اسے پریشان کریں، جیسے اس کی حالت بے وقوفوں جیسی ہو جاتی ہے، پڑا رہتا ہے، نہ صحیح دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو یہ سود کھانے والوں کی حالت قیامت کے دن ایسی ہی ہوگی۔ ذالک اللہ فرماتے یہ سب کچھ اس لیے ہے بأنہم یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی سود کھانے والوں کو، قالو ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ بے یہ تجارت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ انہوں نے سود کو تجارت پر قیاس کر لیا کہ ہم 1 روپے کی چیز خریدتے ہیں 2 کی بیچتے ہیں، یہ تو جائز ہے، لیکن 1 روپے دے کر 2 روپے لیتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے بے کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایسی ہے، اللہ کہتے نہیں، تجارت حلال ہے سود حرام ہے۔ فمن جاءہ پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہ حکم آ گیا سود کے چھوڑنے کا، فانتہا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، یعنی اس حکم آنے سے پہلے جو انہوں نے سود کا معاملہ کیا، سود لیا، استعمال کر لیا، وہ ان کا ہو گیا، اسے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی اس کا باطنی معاملہ یہ اللہ کے حوالے ہے، جو پہلے لے چکے وہ ان کا ہو چکا۔ ومن عاد لیکن جو اس حکم آنے کے بعد ومن عاد جو شخص پھر لوٹے گا یعنی پھر سودی کام کرے گا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنم والے، ہم فیہا خالدون یہی لوگ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ یمحق مٹاتا ہے اللہ مٹاتے ہیں الربا سود کو، ویربی الصدقات اور اللہ بڑھاتے ہیں صدقات کو، یربی واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے کل کفار ہر ناشکرے کو، اسیم اور ہر گناہ گار کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم ان کے لیے اجر و ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی ہے سود میں سے، یعنی حکم آ گیا تمہارا سود کا معاملہ اگرچہ پہلے ہو چکا تھا لیکن اس کی واپسی حکم آنے کے بعد ہے، اب اس کو چھوڑ دو، ختم، اب نہیں لینا۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو اب وہ نہیں لینا، ختم۔ فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اس سود کو نہیں چھوڑو گے، سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، فأذنوا پھر سن لو، اعلان ہے، فأذنوا پھر اعلان ہے، بحرب جنگ کا، لڑائی کا، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو سود سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ پس تمہارے لیے ہے تمہارے مالوں کی اصل، رؤوس کہتے ہیں اصل کو، جو اصل رقم دی تھی وہ ان کو واپس ملے گی، لیکن سود نہیں لینا کیونکہ اب حکم آ چکا ہے کہ وہ حرام۔ لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کی جائے گا، اصل مال تمہیں ملے گا، سودی مال تم ان سے نہیں لوگے۔
اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، ذو عسرہ تنگ دست ہو، کسی نے قرض لیا تھا اور وہ تنگ دست ہے، اس نے کہا تھا 10 دن کے بعد دے دوں گا، مہینے کے بعد دے دوں گا، لیکن وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس ہے نہیں، فَنَاظِرَةٌ، اسے مہلت دے دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، ایک وقت تک اسے ایک اور مدت دے دو۔ اچھا بھائی نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، 15 دن کے بعد دے دینا، نہیں ہو چکا مہینے بعد دے دینا، اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تمہیں اسے معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس کے پاس مہینے بعد بھی نہیں ہوگا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، کام اس کا نہیں ہے، مزدوری اس کو نہیں ملتی، حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اسے صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم بات کو سمجھتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، جس میں لوٹنا ہے، فیہ الی اللہ، جس دن میں لوٹنا ہے اللہ کی طرف، ثم توفی، پھر وہ پورا دے گا بدلہ، کل نفس، ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا یعنی عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، دین کہتے ہیں قرض کو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو کسی قرض کا معاملہ کرو، قرض کی لین دین کرو، ادھار کا لین دین کرو، الی اجل، ایک مدت تک، مسمى جو مقرر ہے، طے ہو گیا کہ ہم یہ قرض لے رہے ہیں یا یہ فلاں چیز لے رہے ہیں، یہ قرض 6 مہینے کے بعد واپس ہوگا، اس چیز کے پیسے 6 مہینے کے بعد دیں گے۔ جب یوں مدت متعین ہو گئی آپس میں، فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، پس چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف سے، تو اس معاملے کو لکھو، اور لکھنے والا صحیح لکھے، کیونکہ ہر بندہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، خصوصاً اس زمانے میں کم لوگ تھے پڑھے لکھے، تو لکھنے والا عدل سے لکھے، ایسی تحریر نہ بنائے جو ایسی گول مٹول ہو کہ سمجھ ہی نہ آئے، یا جس میں دینے والے کا نقصان ہو جائے یا لینے والے کا، نہیں، فرمایا کہ انصاف سے لکھے۔ بلا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والے کو جب بلایا جائے کہ آؤ مہربانی کرو ہمارا یہ معاملہ ہے آپ لکھ دو، تو وہ انکار نہ کرے، بلا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو یہ علم سکھایا ہے، لکھنے کا علم اگر اللہ نے اس کو دے دیا ہے تو اب جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو نخرے نہ کرے، انکار نہ کرے، بری بات، فلیکتب، اسے یہ کہ لکھے، ولیملی، یملی یہ املا سے ہے لکھنا، ولیملی، اور کہتے ہیں کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق لازم ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے، یبخس لکھائی میں، تحریر میں، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کمی کرے اس کے اندر کچھ بھی، یعنی صحیح جو لیا ہے وہ لکھے، اور جب دینا ہے وہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر وہ شخص ایسا ہے، علیہ الحق، جس کے ذمے ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ ایسا بندہ ہے، سفیہن، موٹے دماغ کا ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا نہیں طاقت رکھتا، ان یمل، کہ وہ لکھوائے، اس کو لکھوانا بھی نہیں آتا، ایسا ہے، فلیملی، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، اس کا سرپرست، ان کا وڈیرا، وہ لکھوا دے اس کی طرف سے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ایک تو یہ کام کریں، جب بھی ادھار لینے کا معاملہ کریں، خواہ وہ کاروباری معاملہ ہو یا نقد قرض کسی نے کس سے لیا ہے، تو اس کو لکھا جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ دوسرا، وستشہدوا، چاہیے کہ گواہ ہوں، پھر اس تحریر پر گواہ بھی ہوں، اور گواہ بناؤ، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 مرد اس پر گواہ بھی بنے اس معاملے کے اندر، فإن لم یکونا رجلین، پس اگر نہ پاؤ تم 2 مردوں کو، اس موقع پر 2 مرد نہیں ہیں، فرجل، تو پھر 1 مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، 1 مرد 2 عورتیں اس کے ساتھ جو ہے وہ گواہ بنا دی جائیں، 2 عورتیں مل کر 1 مرد کی گواہی کے برابر ان کی گواہی ہوگی۔ فإن لم یکونا، پس اگر وہ نہ پائیں، رجلین، 2 مرد، فرجل، پس 1 مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ممن ترضون، ایسے گواہ جنہیں تمہیں پسند کرتے ہو، تمہیں ان پر کوئی اشکال نہ ہو، من الشہداء، ایسے گواہ، ترضون، تم ان سے راضی ہو، تم انہیں پسند کرتے ہو، ایسے لوگوں کو گواہ بنا لو۔ یہ 2 عورتیں کیوں بنائی جائیں؟ ان تضل، اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک، فتذکر، تو یاد دلا دے، احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو، 2 عورتوں کو اس لیے گواہ بنایا گیا۔ فرمایا ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہی دینے والے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے،
کل کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو جو گواہ بنے تھے جب ان کو گواہی کے لیے قاضی بلائے یا پنچایت بلائے تو وہ انکار نہ کرے، بہانے نہ بنائیں، آ کر گواہی دیں۔ ولا تسأموا، جب معاملہ مقرر ہو گیا، ہاں ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، دوسرا معنی ہے ولا تسأموا، اور نہ تم اسے بوجھ محسوس کرو کہ رو بار بار لکھنا کیا ہے لکھنا، یہ بار بار لکھنے کو بوجھ محسوس نہ کرو، اللہ کہتے ہیں ولا تسأموا، اور نہ بوجھ محسوس کرو، ان تکتبوہ، اس بات سے کہ تم لکھو، صغیراً، خواہ وہ معاملہ تمہارا چھوٹا ہو، او کبیراً، یا معاملہ بڑا ہو، الی اجلہ، جب اس کا وقت مقرر ہو گیا اب اس کو لکھو۔ ذالکم، یہ اس لیے ہے، یہ لکھنا اور یہ گواہ بنانا کیوں ہے؟ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ واقوم للشہادہ، واقوم للشہادہ، اور شہادت کو درست رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں کہ جھگڑا نہیں ہوگا، لکھا ہوگا، تحریر بھی ہوگی اور گواہ ہوں گے، گویا کہ دو چیزیں سامنے آ گئیں تو آئندہ چل کر کوئی نقصان، کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا۔ وَأَدْنَا، اور یہ بھی ہوگا کہ آئندہ چل کر اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ تمہارے پاس دو قسم کی تحریری بھی چیز ہوگی اور تقریری بھی ہوگی، زبانی گواہی دینے والے بھی ہوں گے اور لکھی ہوئی بات بھی ہوگی، تو آئندہ چل کر شک و شبہ، جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا، تو یہ لکھنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، الا، مگر یہ، ان تکون تجارتاً حاضرہ، مگر یہ کہ تمہاری تجارت نقد ہو، تم یہاں پیسے دے رہے ہو، چیز لے رہے ہو، تو یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرہ، مگر یہ کہ تمہاری تجارت نقد ہو، تدیرونہا بینکم، جو تمہارے درمیان گھوم رہی ہے۔ گھومنے کا مطلب یہ تم نے چیز اس کے حوالے کی، اس سے پیسے اپنے پاس پکڑ لیے۔ فلیس علیکم، پس نہیں ہے تمہارے اوپر جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس معاملے کو نہ لکھو، اس لیے کہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، چیز والے نے چیز لے لی، پیسے لینے والے نے پیسے لے لیے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ وشہدو، گواہ بناؤ تم، اذا تبایعتم، جب آپس میں سودا کرو، گواہ پھر بھی بنا لو کہ بھی میں نے پیسے دے دیے، اس نے چیز دے دی، تاکہ کل کو کسی موقع پر ضرورت پیش آئے تو گواہ موجود ہو۔ ولا یضار کاتب، اور نہ تو کہتے لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ بَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، گواہوں کو دھمکاؤ گے، لکھنے والے کو دھمکاؤ گے، کہ کہہ دو کہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے، وہ ان کو گواہی سے مکر جانے کے لیے دباؤ ڈالو گے۔ بَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، پس بے شک یہ بندہ، فَإِنَّهُ، پس اس نے، فسوق بکم، نافرمانی کی تم میں سے اللہ کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، وہ جو اللہ جو تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم، علی سفر، سفر کے اندر، سفر میں ہو اور کوئی معاملہ کر لیا آپس میں، فلم تجدوا، اور نہیں پاتے تم، کاتباً، کوئی لکھنے والا، نہ وہاں کوئی لکھنے والا اور نہ وہاں تمہارے پاس گواہ، تو فوری طور پر کیا کر لو؟ فرحان مقبوضہ، تو رہن پہ قبضہ کر لو، معاملہ ہو گیا، اس کو ٹھیک ہے بھائی، تمہاری یہ چیز جو تمہارے پاس ہے یہ فی الحال مجھے بطور رہن دے دو، جب کہیں جا کر معاملہ لکھیں گے، گواہ بنائیں گے، تو یہ رہن میں تمہیں واپس کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کل کو میں اپنی اصل چیز ضائع کر بیٹھوں۔ فَإِنْ أَمِنَا، پس اگر تم بھروسہ کرو، بعضکم بعضاً، آپس میں اگر تم بھروسہ کر لو، یہ سفر کے اندر کی بات ہے، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص، اؤتمن، جس پر بھروسہ کیا گیا، امانتہ، اپنی امانت کو جو اس نے چیز لی ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادہ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، ومن یکتمھا، اور جو شخص چھپائے گا گواہی کو، فإنہ آثم قلبہ، بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، یعنی وہ گناہ گار دل اٹھائے پھرتا ہے، اس کا دل پاکیزہ نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، علیم، سب جانتا ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، یحاسبکم، حساب لے گا اللہ تعالیٰ تم سے اس کا، فیغفر، وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لائے ہیں یہ رسول جو ہم نے بھیجے،
بما انزلا اس چیز پر جو اتاری ہم نے ان کی طرف، من ربی جو اتاری گئی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کل آمنا یہ سب کے سب لوگ ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر بھی، وملائکتہ اور فرشتوں پر بھی، وکتبہ اس کی کتابوں پر بھی، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر بھی، لا نفرق اور یہ کہتے ہیں نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد من رسلی نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد من رسلہ رسولوں کے درمیان، یعنی کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، حضور علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، ہم ایسے نہیں کرتے۔ وقالوا اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے، سمعنا اے اللہ ہم نے آپ کی بات اور آپ کے احکام سن لیے دل سے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی ہم نے عملاً بھی اس پر اطاعت کر دی۔ اب ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ غفرانک اے اللہ غفرانک اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں، وإلیک المصیر اور تیری طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ نفساً کسی انسان کو، الا وسعها مگر جو اس کے اندر طاقت ہو، لہا ما کسبت لوگوں کے لیے ثواب اسی چیز کا ہے، فائدہ اسی کا ہے، ما کسبت جو انہوں نے اپنے ارادے سے کیا، وعلیہا اور ان پر گناہ اسی چیز کا ہے، مکتسبت جو انہوں نے اپنے ارادے سے کیا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا اس چیز میں جو ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو گئی، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما لا طاقت لنا بھی جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، وارحمنا ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، کافر قوم سے جب ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں نصرت بھیج، اپنی مدد بھیج اور ہمیں غالب فرما۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کلام مقدس کو سمجھ کر اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔